الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز تراویح میں آج تک کی ہم نے 29واں پارہ نصف سماعت کر لیا۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو اس عشرہ آخر میں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں جہنم سے نجات اور آزاد فرمانے والا ہے۔ مجھے سامعین کرام، سورہ ملک اس کا مختصر سا تعارف۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے متعدد نام ہیں۔ سورہ ملک کو اس کا نام ملک اس وجہ سے ہے، اس مناسبت سے ہے کہ اس میں ملک و بادشاہت سلطنت کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ تبارک بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سورت عذاب سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب کو روکتی ہے، فرمایا اس لیے اسے سورہ مانعہ بھی کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ سورت عذاب سے بچاتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں۔ واقعہ نہیں، واقعہ۔ فرمایا کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں بحث یعنی جھگڑا کرے گی، اس لیے اس سورت کو سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں۔ اور بروز محشر یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی، اس لیے اس سورت کو سورہ شافعہ بھی کہتے ہیں۔ تو جتنے بھی نام ابھی میں نے ذکر کیے، بیان کیے، انہی کی مناسبت سے اس کی فضیلت کو سماعت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، احادیث مبارکہ میں سورہ ملک کی بکثرت فضائل بیان ہوئے، چند ان نام کی مناسبت سے ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جس نے ایک جگہ پر اپنا خیمہ نصب کیا، انہوں نے جس مقام پر اپنا خیمہ نصب کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کسی شخص کی قبر ہے، اور آپ نے اسی مقام پر خیمہ نصب کیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہاں تو قبر ہے، پھر اس قبر سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ وہ قبر والا سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ نے مکمل سورہ ملک اس سے سماعت کی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اس صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک مقام پر اپنا خیمہ نصب کیا تھا اور غیر دانستہ طور پر میں نے ایسے مقام پر خیمہ نصب کر دیا تھا جو قبر تھی اور مجھے معلوم نہ تھا، اور پھر میں نے جب مجھے معلوم ہوا یہ قبر ہے کہ سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے، میں نے سورہ ملک مکمل سنی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے، یعنی سورہ مانعہ ہے، اور اس سے نجات دینے والی ہے، یعنی یہ سورہ منجیہ ہے، نجات دینے والی۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی، رب کے حضور جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، جنت میں داخلہ دلا کر ہی چھوڑے گی۔ بڑی مبارک صورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت کو پایا، میں ایسی صورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کے 30 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس کے 30 درجات کو بلند فرما دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔
وہ سورہ مجادلہ ہے، یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ ملک کے فضائل جو ہم نے سماعت کیے، بڑی فضیلت ہے اس میں کہ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ 30 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، 30 نیکیاں بھی عطا ہوتی ہیں، اور 30 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ رب کے حضور اپنے پڑھنے والے، اپنی تلاوت کرنے والے کے حق میں بحث کرے گی، جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل کرا دے گی۔ تو اس کو اپنا معمول بنا لیجیے، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ اللہ وحدہ لا شریک سورہ ملک میں ہی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یہاں پر ایمان والوں کے بارے میں وعدے کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش اور ان کے لیے بڑا اجر کبیر یعنی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود۔ فرمایا کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے وہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ عزیزان گرامی، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے کھولنے جیسی آواز آتی تھی۔ جیسے ہانڈی کھولتی ہے نا، اس میں پانی کھولتا ہے یا کچھ پکایا جاتا ہے، وہ کھولتی ہے اور اس میں بلبلے اٹھتے ہیں، کھولتی اس کی آواز آتی ہے۔ فرمایا حضور خشیت الہی سے نماز تہجد میں اس قدر روتے تھے کہ آپ کے سینہ مبارکہ سے ہانڈی کے کھولنے جیسی آواز آتی تھی۔ حضرت ابو عمران رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمائے، جبرائیل کس بات نے تمہیں رلایا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ وحدہ لا شریک نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے اب تک میری آنکھیں خشک نہیں ہوئیں، پرنم رہی ہیں، اس خوف کے باعث کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں اور مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ابلیس لعین و مردود کا سارا ماجرا آپ کے سامنے تھا نا، اس نے انکار کیا سجدے سے، طوق لعنت گلے میں پڑا اور پھر اسے رجیم اور مردود کہہ کر، ملعون کہہ کر اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر کبھی اس خوف کے سبب خوش نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی یاد میں، اس کے خوف میں آنسو بہانا نصیب فرمائے۔ یہ آنسو بڑی قیمتی ہیں، یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ بروز محشر جب انسان کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو یہ آنسو بھی کام آ جائے گا۔ آنکھوں کا وہ ایک بال جو رونے کے باعث جدا ہو گیا تھا، وہ جو آنسو سے نم ہو گیا تھا، فرمایا وہ بال بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ خشیت الہی سے رونے والی آنکھیں اللہ کے دربار میں طلب کیجیے وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنے خوف میں رونا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔